PTI ترجمان نعیم الحق اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مگر اس وقت ان کا اشارہ دبئی اور جدہ کی ملوں کے حوالے سے تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اور اطلاعات ہیں جن کا میں نے آج وکلاء سے مشورہ کیا ہے، نعیم بخاری صاحب سے اور بابر روان صاحب سے بھی، ہم سمجھتے ہیں کہ بیگم کلثوم صاحبہ جو اطلاعات ملی ہیں ہارون پاشا صاحب کے جو تھرو، وہ 92-93 میں ان فلیٹس کی خریداری میں براہ راست ملوث تھیں۔ انہوں نے ان فلیٹس کا انسپیکشن بھی کیا تھا اور ان کے وکلاء نے جو اس زمانے میں خط لکھے تھے وہ ان میں واضح طور پہ لکھا تھا کہ ان کا نام اس میں آیا تھا۔ تو ہم چاہیں گے، اور میں نے نعیم بخاری صاحب سے درخواست کی ہے اور وہ اس پر غور کر رہے ہیں، کہ ہم چاہیں گے کہ بیگم کلثوم صاحب کا بھی ایک ایفیڈیوٹ اس حوالے سے بیگم کلثوم صاحبہ کا سپریم کورٹ میں داخل کیا جائے، تاکہ سپریم کورٹ اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں جج صاحبان، وہ تقریباً 99% واقعات ان کے سامنے واضح ہو چکے ہیں، کلیئر ہو چکے ہیں۔ 1-2% چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کسی بھی قانون دان کو کاغذی ثبوت کے حوالے سے چاہیے ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی کیس ہے۔ اس میں نواز شریف صاحب، ہمارا اندیہ وہی ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ان کا اخلاقی، قانونی اور آئینی جواز اب وزارت عظمیٰ پر رہنے کا نہیں رہا۔ اور یہی بات ہے جو ہم سپریم کورٹ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے آج اس بات کا واضح اشارہ دیا کہ وہ مجموعی طور پر تمام شواہدات، تمام دستاویزات اور وہ تمام تضادات جو سامنے آئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا چاہتی ہے۔ اور ابھی جسٹس کھوسہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ تمام چیزیں ان کو دیکھنی پڑیں گی، آئین کی پاسداری کرنی پڑے گی، اور جتنے بھی واقعات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ پاکستان میں اس کیس کی ایک بہت ہی تاریخی اہمیت ہوگی۔ تحریک انصاف سمجھتی ہے، عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم کو پاناما کے حوالے سے سچ بتا دیا جائے، اور اس سچ کی بنیاد انشاءاللہ ہمیں امید ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں ہوگی جو سپریم کورٹ اس کیس ختم ہونے کے بعد بہت جلد فیصلہ کرے گا۔ میں تھوڑی سی چیز ایڈ کروں گا کہ 7 چیزیں ہم نے ثابت کر دی ہیں۔ 7 چیزیں ہم نے وزیر اعظم کو بلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ میں وزیر پیش ہو۔ دیکھیں 7 چیزیں جو چیزیں ہیں جو ثابت ہوئی ہیں وہ بتا دیں، پھر آپ کے سوال پہ آتے ہیں۔ نمبر 1، جیسے نعیم بھائی نے کہا کہ مریم کو ہم نے ثابت کر دیا کہ وہی اصل مالکہ ہیں۔ نمبر 2، نواز شریف نے جھوٹ بولا ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی۔ قطری کا خط بالکل فراڈ، یہ ہم نے ثابت کیا ہے۔ ٹرسٹ ڈیڈ جو انہوں نے جمع کرائی وہ ہم نے ثابت کی کہ وہ بالکل غلط ہے، کوئی ٹرسٹ نہیں تھا۔ تیسری چیز کہ فلیٹس کی جو آکوپیشن ہے یہ 90s سے ان کے پاس آکوپائڈ کرتے ہیں یہ فلیٹس کو، یہ ہم نے ثابت کیا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ نواز شریف صاحب کی ذات ان فلیٹ سے، ان پراپرٹی سے، ساری دولت سے منسلک ہے، یہ ہم نے ثابت کیا ہے۔ اور 7ویں چیز جو ہم نے ثابت کی ہے سپریم کورٹ میں وہ ہے منی لانڈرنگ کر کے عوام کی جیب سے لوٹا ہوا پیسہ منی لانڈرنگ کر کے قاضی فیملی کو ادھر پہنچایا، اور اس طرح سے منی لانڈرنگ کی جو اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ بھی ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہم نے ثابت کی ہیں، ہم نے ڈاکومنٹس دیے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کچھ نہیں آیا۔ 2 چیزیں آئی ہیں، ایک آئی ہے ٹرسٹ ڈیڈ جو کہ غلط ہے، دوسرا آیا قطری کا خط جو کہ فراڈ ہے۔ اس کے علاوہ خود سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک وہ منی ٹریل نہیں دکھا سکے، وہ کوئی چیز نہیں دکھا سکے، ایک چیز وہ ثابت صحیح نہیں کر سکے۔ تو اس لیے، اور انہوں نے ہی ثابت کرنا ہے کیونکہ وہ مالک ہیں ان فلیٹس کے۔ ایک بڑی سوال آپ کا، ایک سیکنڈ یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو بلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ عدالت کا فیصلہ ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب کو عدالت میں طلب کیا جائے یا نہیں، مگر ہم ضرور چاہیں گے کہ وزیر اعظم خود، ان کی اہلیہ اور ان کی صاحبزادی کا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے، اسی قسم کا اسٹیٹمنٹ ہم چاہیں گے کہ وزیر اعظم خود اور ان کی اہلیہ بھی عدالت میں سبمٹ کریں۔ تفصیلات کے لیے فواد آپ کو بتائیں گے آج کی بس یہ جو قانونی دوسرا پارٹ ہوا ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے، پہلے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آخری جو جہاں پہ ختم ہوا تھا، دوسرا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے کہ اب جو نعیم بخاری صاحب کے دلائل جو ہیں جو اپنے اختتامی لیگ کے اوپر ہیں، اس میں ہم نے جو بنیادی طور کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ آبزرو کیا ہے
کہ معاملہ یہ نہیں ہے زیادہ اہم کہ اپارٹمنٹس کی تاریخ کیا ہے یا وہ کمپنی کیا ہے، معاملہ یہ اہم ہے کہ کیا وزیر اعظم جو ہیں وہ آنیسٹ اور امین ہیں کہ نہیں ہیں، اور انہوں نے جو اسمبلی میں تقریر کی ہے وہ ان کے اس معیار کے اوپر آتی ہے جو پاکستان کے آئین میں درج ہے یا نہیں درج ہے۔ یہ اور اس کے لیے جو بنیادی طور کے اوپر کانفلکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم نے 2005 سے بچوں نے کاروبار شروع کیے ہیں لندن میں، لیکن حسین نواز صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ حسن نواز 1995 سے کاروبار کر رہے تھے۔ جو کاغذات ہیں 2000 میں پہلی بار پراپرٹی جو ہے وہ لندن میں حسن نواز صاحب نے خریدی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ 2005 سے منروا کی مالک ہیں جو نیلسن اور نیسکول کو کنٹرول کرتی ہے، اور جس طرح سے ابھی نعیم الحق صاحب نے بتایا کہ جو کلثوم نواز شریف بی بی ہیں وہ 1992-93 میں ان اپارٹمنٹس کی خریداری کی انسپیکشن تک کر چکی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں، اور یہ بات بھی طے ہے کہ چودھری نثار صاحب نے کہا کہ 1996 سے وہ ان اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں، صدیق الفاروق صاحب نے کہا وہ 1995 سے ان اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں، لہٰذا 1994 سے لے کے 1993 سے لے کے اب تک ان اپارٹمنٹس کا مکین جو ہیں وہ نواز شریف فیملی ہے۔ اب یہ ملکیت نیلسن اور نیسکول کی ہے، یہ بھی ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، ان کی قبضے میں ہے، یہ بھی جو ہے وہ نہیں ہے، اور جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ذمہ داری کہ اس کے جو اگر یہ سوالات ہی نہ اٹھتے، اگر حکومت کے جو وکلا ہیں وہ تمام اپنے کاغذات وہاں پہ ساتھ لگاتے، وہ جو گیپس رہ گئے ہیں وہ فل کرتے، اور اب انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ سوالات کے جواب دینا کہ یہ کمپنیز کی 1993 سے لے کے 2004 تک ملکیت کس کی تھی، بیرر سرٹیفکیٹس کس کے پاس تھے، ٹرسٹ ڈیڈ کس کی ہے، یہ ذمہ داری ہے نواز شریف صاحب کے وکلا کی۔ اور اب ہم دیکھیں گے جب وہ آتے ہیں تو وہ کیا منی ٹریل پیش کرتے ہیں ان پراپرٹیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، بہت جی حدیبیہ پیپر ملز کیس کو ری اوپن کرنے کے لیے وہ چیئرمین ایپ کے خلاف الگ سے پٹیشن دائر کریں گے، اس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ جو بہت ہی اہم آبزرویشن جج صاحب کی آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس میں جو توقیر پہلے والا کیس تھا، توقیر والا کیس، اس میں خود سپریم کورٹ نے اوپن کر دیا تھا کیس، وہ کیس بھی اب آپ دیکھیں، مجھے اب یہ جو حدیبیہ کا کیس ہے، نصیر بھٹا صاحب جو ہیں وہ MNA تھے مسلم لیگ نون کے، وہ نیب کے پروسیکیوٹر بن کر آئے اور انہوں نے کنسیشن دی اسحاق ڈار صاحب کو کہ ری انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے۔ جو فرخ عرفان صاحب جو جج ہے جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا، وہ خود پیناما کیس میں ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پیناما کیس ختم ہونے سے تحریک انصاف کی جو کرپشن کے خلاف جدوجہد ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ پاناما کیس پاکستان میں مجموعی قومی کرپشن کا ایک حصہ ہے۔ ہم نیب کے خلاف اقدامات ضرور اٹھائیں گے، اس پہ مشاورت جاری ہے، اور بھی حکومتی ادارے ہیں وہ بھی اٹھائیں گے۔ ہم غالباً 2-3 دن میں ہم شہباز شریف کے خلاف ایک ریفرنس فائل کر رہے ہیں جو انہوں نے کرپشن کے حوالے سے، اپنے شوگر مل کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی کی اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ ہم قومی اسمبلی میں بھی معاف کیجیے گا سپریم کورٹ میں ایک اور کیس فائل کر رہے ہیں جس کا تعلق حکومت کے اس قانون سے ہے جس میں سیاہ کمائی کرنے والوں کو مراد دی گئی ہیں تاکہ وہ اپنی کمائی کو سفید کر سکیں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاناما صرف ایک حصہ ہے کرپشن کے خلاف جدوجہد کا۔ ہم ہر سطح پر تحریک انصاف جو ہے وہ جدوجہد کرتی رہے گی کرپشن کو ہمیشہ کے لیے اس ملک سے ختم کرنے کے لیے۔ شکریہ۔ بس ٹھیک ہے سر۔